اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اجلاس کو بے حد کامیاب فرمایا، جس کی مبارکباد آپ دے رہے ہیں۔ اس کی اصل مبارکباد کے مستحق تو ہمارے استقبالیہ اور جامعہ کے تمام اساتذہ اور اس کے اراکین ہیں، جن کی دن رات محنتوں اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس 28ویں اجلاس کو بے حد قبولیت عطا فرمائی۔ لیکن یہ اجلاس بورڈ کی تاریخ میں ایک تاریخ ساز اجلاس ہو گیا کہ انتہائی اتفاق رائے کے ساتھ جو دل کی دھڑکن تھی، جو آواز تھی، جو اراکین کی ایک اللہ تعالیٰ سے مناجات تھی کہ اللہ تعالیٰ بورڈ کا 5واں صدر اس کے شاہ نشان عطا فرمائے۔ بے حد اللہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ کس قدر سنجیدہ ماحول میں حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالی کی جس نام کی شخصیت کی پیشکش فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسی رائے پر سب کو متحد فرما دیا۔ اور فقیہ الاصل حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالی کو اللہ تعالیٰ نے بے اتفاق 5واں صدر منتخب فرما کر امت کو ایک بہترین، سنجیدہ اور انتہائی صاحب علم، فقیہ اور ایسے شخص کا انتخاب فرما دیا جو بورڈ کے قیام سے لے کر تمام صدور کی صحبتوں اور ان کی توجہات کے مرکز تھے۔ یقیناً اس کے لیے آپ بھی قابل مبارکباد ہیں اور سارے اراکین اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں۔ سب سے زیادہ امت مسلمہ ہندیہ اس کے لیے قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس متحدہ مشترکہ ادارے کو ایک باوقار، انتہائی معتدل اور سنجیدہ صدر عطا فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ صدر بورڈ کے انتخاب کے علاوہ جو نائبین صدور مقرر کیے گئے، جن کے نام کا انتخاب ہوا، ان سب کو بھی تمام اراکین نے انتہا درجہ خوشی سے قبول کیا اور اس انتخاب پر اراکین عاملہ کو مبارکباد بھی دی۔ نائب صدور میں ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی گلبرگہ کے اور جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند کے نامزد ہونے پر سب ہی نے کہا کہ بہترین موضوع اور بہترین شخصیت کا انتخاب ہوا۔ خاص طور سے جنرل سیکریٹری کی جگہ پر انتہا درجہ قابل اور متحرک شخصیت، تعلیم جدید اور تعلیم دین اور دونوں طرح کی تحریکوں سے انتہا درجہ واقف اور اس کے ماہر اور روحانی اعتبار سے بھی اس خاندان سے تعلق رکھنے والے، جن کا اصلاحی تعلق بھی عوام سے بے حد رہا، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم العالی کا انتخاب بھی یقیناً ایک ہمارے اراکین کی دل کی آواز تھی، جسے عاملہ نے منتخب فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ سیکریٹریز جو 3 بنائے گئے، یہ بھی بے حد موزوں انتخاب رہا۔ پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب کی جگہ پر انہی کے صاحبزادے کے چہرے کی ذات کا انتخاب، حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل صاحب رحمانی جو اس وقت 3 صوبے کے امیر ہیں، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، ان کا سیکریٹری کی جگہ پر منتخب ہونا بہت ہی موضوع اور سارے اراکین کی دل کی گویا آواز تھی۔ اسی طرح حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، جنہیں ندوۃ العلماء نے با اتفاق حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین اور ان کی جگہ پر نائب، ان کی جگہ ناظم ندوۃ العلماء بنایا۔ یہ کتنا حسن اتفاق ان دونوں حضرات کا تھا۔ اسے مولانا یاسین علی عثمانی بدایونی جو شروع سے ہی بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں، ملنی کونسل سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور دوسرے طبقے کے بڑے ہی انتہائی معتدل مزاج عالم دین مانے جاتے ہیں، ان کا انتخاب بھی بہت ہی اچھا رہا۔ میں آپ کو بھی اس انتخاب پر مبارکباد دیتا ہوں۔
دوسری اہم بات یہ رہی کہ اس بورڈ کی نسبت اندور والوں کو اجلاس عام اگرچہ نہ ہو پایا، لیکن حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامالبرکاتہ العالیہ کے اندور 2 روز پہلے تشریف لے آنے پر اندور والوں کو تو اللہ نے اجلاس کا بدل عطا فرما دیا۔ آپ کا جمعے کے خطاب، خواتین میں خطاب، اور خاص طور سے علماء اور ڈاکٹرز اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کے اندر خطاب، یہ 3 اہم ترین خطاب ہوئے، جس میں وہم و گمان سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب فرمایا، لوگوں نے فیضیابی حاصل کی۔ اور اسی اجلاس کی برکت سے یہ بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ناظم ندوۃ العلماء مقرر ہونے کے بعد حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی دامالبرکاتہ العالیہ کی اندور تشریف آوری ہوئی، تو ان کے آنے پر بھی اہل اندور نے ان سے بھرپور استفادہ کیا۔ جامعہ ریاض العلوم اور الفلاح کے اندر ان کا استقبالیہ پروگرام ہوا، خطاب ہوا، اور بہترین استقبال کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اس اجلاس کے بہانے ان کی تشریف آوری پر امت کو بدولت عطا فرمائی۔ اور اس سے بڑھ کر 3 صوبے کے امیر شریعت بنائے جانے پر حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامالبرکاتہ العالیہ کی اندور پہلی تشریف آوری تھی۔ ان کے آنے پر اہل اندور کے لیے روحانی دولت بھی ملی، اور آپ کے بھی اندور آوری تشریف آوری ہوئی۔ جامعہ ہدایت الاسلام نایتہ ملا ولی نگر میں حضرت کا پہلا استقبالیہ پروگرام مغرب کے بعد رکھا گیا، اور حضرت نے یہاں عوام اور طلباء میں انتہائی قیمتی بیان فرمایا۔ اور رحمانی سلسلے کے ہمارے ایک دوست ہیں کھجرانے میں، ان کے گھر پر بھی حضرت کی تشریف آوری ہوئی اور بیت کی مجلس قائم ہوئی۔ تو ان دونوں بزرگوں کی اس نئے عہدے پر آنے اور پھر سیکریٹریز مقرر کیے جانے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ضیافت اور ان سے قربت کا اہل اندور کو پہلی بار موقع عطا فرمایا۔ اس لیے یہ اجلاس معنوی طور پر بڑا کامیاب رہا، اور یہ اجلاس یقیناً ہر اعتبار سے اللہ کے نزدیک مقبول رہا، اور اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو عام فرمائے گا۔ اصل تو اس کے وہ حضرات ہیں مبارکباد کے مستحق جنہوں نے اس کے لیے تگ و دور کی، اور یہ بھی بڑی کامیاب بات رہی کہ اہل اندور کی جانب سے سلمان فارسی اکیڈمی کی جانب سے 10 لاکھ روپے کی پیشکش کی گئی، جو یقیناً ایک بہترین عمل ہے۔ نوجوانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ مالی تعاون بھی کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ امت کو اس بورڈ سے بے حد قریب فرمائے، اور اپنے اکابرین کی کوششوں کو اور ان کے ارشادات کو جو بورڈ کی جانب سے ہوتا ہے اس پر بر وقت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی اس بہترین خدمات کے لیے قبول فرمائے، اور اس کے کاز کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔